سید عبدالقدوس گنگوئی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دور مبارک میں بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، عبداللہ شاہ تھانیسری رحمۃ اللہ تعالی، یہ بھی صاحب تصنیف بزرگ ہوئے ہیں۔ تو یہ پہلے صوفیاء کے مخالفین میں سے تھے اور انہوں نے حضرت کے خلاف بڑے بڑے فتوے، وہ آج کل بیٹھا ہوا ہے نا وہ مرزا جیل میں بھی، اللہ اسے ہدایت دے دے، ہم اتنا ہی کہہ سکتے ہیں، وہ بڑے بڑے سخت الفاظ بول رہے ہیں بزرگوں کے لیے، میں دعا کروں گا اللہ اسے ہدایت دے، اللہ اسے ہدایت دے۔ اس نے ان بزرگوں کو پڑھا ہی نہیں حضرت، یہ بزرگ تھے کیا، یہ لوگ کیا تھے اور یہ ان کا کردار کیا تھا۔ لیکن اتنا بھی یاد رکھنا حضرت، ان بزرگوں کے کردار کو مجروح کرنے میں ہم بھی بڑے ذمہ دار ہیں اس میں حضرت۔ داتا حضور نے کب کہا تھا کہ یہ میلہ لگانا ادھر، کہا تھا انہوں نے؟ کب کہا تھا حضرت؟ بلے شاہ نے کہا تھا کہ میرے مزار پہ آ کے اس طرح کا میلہ لگا، کہا تھا انہوں نے؟ ہم بڑے ذمہ دار ہیں حضرت اس کی، ہم نے زمانے کے سامنے اپنے بزرگوں کو جس طرح پیش کیا نا، یہ ہم اس کے ذمہ دار ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا نہیں تھا کہ بھائی مزار کا جو غلاف ہے، جو مزار کے اوپر وہ آپ چادر چڑھاتے ہو، جتنی دیر وہ ایک چادر میلی نہ ہو جائے دوسری نہ ڈالنا کوئی بھی، یہ ہم کر رہے ہیں حضرت، چادر نہ چڑھن رہی۔ انہوں نے کب کہا تھا ہمارے مزاروں پہ آ کے ڈھول بجانا، کہاں کہا تھا حضرت؟ اس میں حضرت ہمارا بڑا قصور ہے، ہم نے آج اپنی یوتھ کے سامنے لا کر اپنے بزرگوں کو اس طرح پیش کیا ہے کہ ہماری یوتھ سمجھ رہی ہے کہ وہ بھی اسی طرح کے تھے حضرت، نہیں وہ اس طرح کے نہیں تھے حضرت، وہ نہیں تھے، یہ اس میں ہمارا بڑا قصور ہے حضرت۔ وہ حضرت سید عبدالقدوس گنگوئی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو عبداللہ شاہ تھانیسری نے بڑے سخت فتوے دیے حضرت کے خلاف، لیکن پھر ایک وقت آیا کہ آپ حضرت کے دست مبارک پر توبہ بھی کی اور حضرت نے بیعت بھی کر لی۔ تو حضرت ان بزرگوں کا تو کام ہے نا پردے اٹھا کے دکھانا، تو جب بیعت ہو گئے نا تو آپ نے حضرت عبداللہ شاہ تھانیسری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا، شاہ جی کوئی حج بھی کیا کہ نہیں؟ عرض کی تھی حضور بڑے کیتے، تو آپ نے فرمایا پھر اس طرح کرو کہ ساڑھے کہتے بھی کر رہا، اور میں احباب سے کہا کرتا ہوں حضرت دعا کرو کو سانو بھی بھیجے حضرت، بڑا مزہ ہوتا ہے حضرت جب کوئی بھیجے نا۔ چلو اب آپ کہیں گے جی بتائیں کیا فرق ہے؟ ہاں بڑا فرق ہے، جو ہم خود جاتے ہیں نا تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم بس تصویریں کھینچ کے واپس آ جاتے ہیں حضرت، کبھی گنبد کو کنڈ کر کے تصویر کھینچی، کبھی معاہدہ شریف میں تصویر کھینچی، کبھی کسی دروازے کے سامنے تصویر، ہم تصویریں کھینچ کے واپس آ جاتے ہیں حضرت۔ لیکن جس کو حضرت کسی نے بھیجا ہو نا، جب وہ واپس آئے تو بندہ اس سے پوچھے نا حضرت کو گالی سناؤ، تو پھر وہ ایک ہی بات سناتا ہے، ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے۔ جس کو کسی نے بھیجا، اس لیے میں کہتا ہوں پتر دعا کیا کرو ہمیں بھی کوئی بھیجے حضرت، تو پھر مزہ ہی کچھ اور ہوگا حضرت۔ حضرت نے آپ کو کہا شاہ جی پھر ایک حج ہمارے کہنے پہ بھی کر رہے ہیں، اور ہاں جب مدینہ پاک جائیں نا تو حضور نبی علیہ السلام کے دربار مبارک میں حاضری ہو تو وہاں جا کے میرا بھی سلام پیش کرنا ہمارا بھی معمول ہے حضرت۔ گئے حضرت، لیکن پیچھے نگاہ تھی، توجہ تھی شیخ کی، ایسی بے خودی طاری ہوئی جا کر کہ کچھ یاد نہیں رہا، لکھا بھی حضرت نے، وہ کیا کہتے ہیں، بس یاد رہا اتنا کہ سینے سے لگی جالی، اتنا یاد ہے حضرت، بس یاد رہا اتنا کہ سینے سے لگی جالی، پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے۔ بس حضرت نگاہ تھی، کہاں یاد رہا کچھ حضرت، کچھ بھی یاد نہیں رہا، بلکہ یہاں تک بے خودی طاری ہوئی کہ اپنے پیر و مرشد کا سلام پیش کرنا بھی یاد نہیں رہا۔ اب جب واپس قافلہ روانہ ہوا نا ہند کے لیے، تو راستے میں اپنی سواری پہ بیٹھے بیٹھے نیند آ گئی، تو خواب میں پیر و مرشد کی زیارت ہوئی جو گنگو میں بیٹھے ہیں۔ آپ فرمانے لگے شاہ جی تانوں آکھیا سی حضور نبی علیہ السلام دی بارگاہ چ میرا بھی سلام پیش کریو، تے سلام ہی نہیں جے پیش کیتا۔ یہاں کھلی، قافلہ رکوایا، تیز رفتار سے گھوڑا لیا، پھر واپس گئے اور جا کے نا وہاں دست بستہ عرض کرتے ہیں اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام میرے پیر و مرشد کا سلام قبول فرمائے۔ تو لکھا ہے کہ روزہ مبارک سے آواز آئی، اے عبداللہ شاہ تھانیسری اپنے پیر بدتی کو ہمارا بھی سلام کہنا۔ ہائے ہائے ہائے، کیسے لوگ تھے حضرت وہ، جن کو جواب بھی آتے تھے حضرت آگے سے، کیسے لوگ تھے حضرت۔ تو یہ واپس آ گئے، ایک دو دن تھکن اتاری اور پھر اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ تو حضرت نے وہ خود ہی تذکرہ چھیڑ دیا، آپ نے فرمایا شاہ جی پھر حج کر رہے ہو؟ جی جناب۔ پھر مدینہ پاک بھی گئے؟ جی جناب۔ تو پھر میرا سلام پیش کیتا سی؟ جی جناب۔ پھر جواب کی آیا سی؟ اللہ، کہاں بیٹھے ہیں؟ گنگو میں حضرت۔ میں نے کہا نا پتر یہ ہم نے مدینہ دور کر دیا، ہمارے بڑوں سے تو دور نہیں تھا، یہ ہم نے دور کر دیا حضرت۔
اب پوچھا پھر جواب کیا آیا تھا؟ اب حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اپنے پیر بدعتی کو، اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضرت بدعتی تھے، جیسے آپ نے گلیاں سجائیں، جھنڈیاں لگائیں، جلوس نکالے تو آپ کو بھی بدعتی کا شور سنائی دیا ہوگا ہر جگہ، تو جیسے اب ہے ویسے تب بھی تھا، حضرت بدعتی نہیں تھے حضرت کوئی بھی۔ اس وقت کے علماء سو نے حضرت پر بدعتی ہونے کا فتویٰ دیا، اور حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے محبت فرمائی، پیار کیا، آپ کی اولاد پاک میں سے تھے، سید تھے، آپ کی امت میں سے تھے، حضور نبی علیہ السلام نے محبت فرمائی اور فرمایا اپنے پیر بدعتی کو میرا بھی سلام کہنا۔ اب کیونکہ حضرت کے شیخ تھے، آپ نے تو بدعتی نہیں کہنا تھا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، تو آپ نے کیا کیا، وہ سلام پیش کرتے ہوئے لفظ بدعتی کو حذف کر دیا، کاٹ گئے، کھا گئے، چھوڑ دیا، بولے ہی نہیں۔ عرض کرتے ہیں حضرت جب حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نے آپ کا سلام پیش کیا نا، تو روضہ مبارک سے آواز آئی تھی اپنے پیر کو میرا بھی سلام کہنا۔ آپ فرمانے لگے اس طرح نہ کہہ جس طرح حضور نے کہا تھا اس طرح کہہ۔ یہ آج ہم نے دور کر دیا یار، یہ دوریاں ختم کرو، یہ دوریاں ختم کرو۔ کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف، دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا ہوتا۔ ہاں خوب درود پاک پڑھا کرو، خوب درود پاک پڑھا کرو، خوب درود پاک پڑھا کرو، نماز کی پابندی کرو، جھوٹ نہ بولو حضرت، کسی کا دل نہ دکھاؤ، کسی کا دل نہ۔ جانا ہے بھائی جی، جانا ہے، جانا ہے۔